الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس دوسرے سبق کا آخری ٹاپک جو ہے وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں یہود و نصارہ نے بہت کوششیں کی کہ ختم نبوت پر کاری ضرب لگائی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایکسپلین کروں، آپ کی اسکرین پر ایک حدیث جو میں نے کتاب لکھی ہے اربعین الانواریہ فی خاتم الانبیاء، اس کے ٹائٹل پر میں نے یہ ایک حدیث نقل کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر ختم نبوت کی ہیڈنگ ہے، آپ نے کتاب میں سے دیکھ لینا ہے۔ پہلے کتاب کی عبارتوں کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر جو مزید اس کی تشریح کرنی ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر میری کتاب کا ٹائٹل موجود ہے اربعین الانواریہ کا، پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا اور اختتام کو بھی پہنچ گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ جو آیت ہم نے بیان کی اس میں یہ سب چیزیں کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا سب کچھ، اس لیے کہ احکام الہی بالکل اتمام کو پہنچے، مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں اور خاص قوموں کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ بین الاقوامیت کا تصور بھر کر ایک مرکز، ایک اسوہ، ایک صحیفہ ہدایت سے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا آپ نے۔ اس کی دلیل سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف، سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں آیا، کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں آیا۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے یہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی اور وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ ختم ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور ایمان کی محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔
اسی لیے دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات۔ تو یاد رکھیں، دیکھیں ختم نبوت ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بڑے بڑے علماء کرام نے کتب لکھی ہیں، اور یہ ٹائٹل جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، فتنہ مرزائیت کے خلاف کام کرنے والے کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے۔ یہ میری کتاب ہے، یہ کتاب ختم نبوت پہ میں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے اربعین الانواریہ فی خاتم الانبیاء۔ اس کتاب میں ختم نبوت پر سیل حاصل گفتگو کی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں اس کتاب میں ختم نبوت کا معنی، اس کی تعریف، تحقیق، ہر چیز لکھی ہے۔ اگر چاہیں تو آپ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ اسکرین پر دیکھ کر ختم کا لغوی معنی اختتام کرنا، مہر کرنا، انگلش میں اسے سیل کرنا کہتے ہیں۔ پوری تفصیل نبوت کا معنی نبی ہونا، لہذا ختم نبوت کا معنی کیا ہوا؟ نبوت کا اختتام، سلسلہ نبوت کا رک جانا۔ اصطلاح میں ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس جہان میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ انوار البرہان، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے قرآن کا۔ اس میں فرمایا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے یہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بڑے بڑے علماء نے بڑی سیل حاصل گفتگو کی۔ آپ یہاں دیکھیں، ختم کے معنی، ختم کے معنی، خاتم کے معنی، خاتم کے معنی، خاتم، خاتم کی بحث، مختوم کی بحث، ختم کی بحث، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے قاموس میں بیان کی گئی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین سے، اگر یہ عقیدہ نہیں تو دین ہی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کا حکم کفر ہے، سیدھا سیدھا۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے کافر ہے۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، دیکھیں العالم بقواطع الاسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بڑی بڑی کتب میں موجود ہے۔ اور اس ختم نبوت کے بڑے مدعی ہوئے، دعوے دار ہوئے، اور بڑے بڑے دلیر بھی آئے جنہوں نے ختم نبوت کے بارے میں خوب کتابیں لکھی۔ تحفظ ختم نبوت پر شرائط ختم نبوت تک لکھی گئی۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ختم نبوت کے دلائل دیے گئے، ختم نبوت قرآن کی روشنی میں خوب بیان کیے گئے۔ یہ سارے قرآن کی آیتیں، ان قرآن کی آیتوں میں ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ اس طرح ختم نبوت ایک ایسا ٹاپک ہے، ذہن نشین رکھیں، ہمارے ہاں قادیانی، مرزائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر بہت کاری ضرب لگائی ہے، اور بہت کاری ضرب ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے اسلام کو کئی جگہ نقصان پہنچا۔ جہاں جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو نہیں پتا، وہ ان کے جھانسے میں آ گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں لہٰذا چاہیے، یہ دیکھیں آیتیں، آیت نمبر 15، یہ آیتیں گزر رہی ہیں ساری، جن سے ختم نبوت واضح ہوتا ہے، جس میں ختم نبوت جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اب ختم نبوت احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں آپ، اتنی احادیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1 یہ دیکھتے جائیں آپ ختم نبوت پر، یہ 40 حدیثوں سے زائد حدیثیں میں نے ختم نبوت پر جمع کی ہیں، جس پر کلام کیا ہے۔ لہٰذا ختم نبوت کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز، کوئی گفتگو ایسی نہیں ہمیں چاہیے جس سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کوئی حملہ ہوتا۔ قادیانی، مرزائی، ان کو لگام بھی ضرور دینا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پاکستان پر کرم فرمایا، آج پاکستان کے قانون میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے،
قادیانیوں کو. یہ دیکھیں آپ